کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا سرکار کے پاس، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل کیا تو تمہیں اپنا حبیب بنایا، تمہارے جیسا عظمت و کرامت والا میرے یہاں کوئی نہیں ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے۔ بعد توفیق کے مت والو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اقیم الصلاۃ لذکری، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم دست من عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکست را تو کشتی، بگرداب بلا را افتی شکستانے ضعیفاں را تو کشتی، بہرے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری و محی الدین جیلانی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس عنوان پر آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور جس شریعت کو میرے آقا نے لایا اسی کے تحت اہم گفتگو آپ کے سامنے ہم کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہم تمام احباب و مخلصین سے گزارش کرتے ہیں کہ جمعہ کے قبل کی 4 رکعت سنت ادا کرنے کے بعد خاموشی سے اہم باتیں سنیں، تاکہ آپ اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے سامنے آپ بھی اور ہم بھی اپنے معاملات کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، چاہے آپ اچھا کر کے جائیں یا برا کر کے جائیں، اس کا پھل تو ملنا ہی۔ تو ہم کیوں نہ ایسا کام کر کے جائیں کہ یہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو روتا بلکتا آتا ہے، اور یہی انسان
جب نیک کام کر لیتا ہے تو اللہ کے پیارے نبی کی دیدار کے شوق میں اس کی زبان چپ رہتی ہے، لیکن مسکراتا ہوا چہرہ لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ بہرحال محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ گزشتہ جمعہ میں نے التحیات اور درود شریف، دعائے معصورہ اور نماز کے اندر جو نمازی ہے اپنے ارادے سے السلام کے ذریعے نماز سے باہر آتا ہے، اس کڑی کو ذہن میں رکھیے اور نماز کے شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے 30 واجبات میں سے اکثر کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کر دیا۔ نماز کا جو فرض ہے اگر جان بوجھ کر چھوڑے یا بھول کر چھوڑے تو نماز کو دہرانی ہوگی۔ نماز کے اندر جتنے واجبات ہیں اگر بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے وہ کمی پوری ہو جاتی ہے، اور نماز کی واجبات اگر جان بوجھ کر کے چھوڑ دے تو نماز کا اعادہ واجب ہوتا ہے۔ بہرحال درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نماز کیسے پڑھیں گے؟ سب سے پہلے دل میں پختہ ارادہ ہو کہ ہم فلاں وقت کی نماز اکیلے یا اس امام کے پیچھے فلاں کو پڑھ رہے ہیں، فرض، واجب، سنت، دل میں پختہ ارادہ، اور زبان سے اگر کہتا ہے تو بہتر ہے، اور عربی میں نیت کرتا ہے تو افضل ہے۔ اس کے ساتھ آپ حاضر ہوئے، سب سے پہلے وضو کر کے ہم آئے تو ایک نماز ہے تحیۃ الوضو، کہ جو شخص وضو کر کر کے آئے، تحیۃ الوضو کا وقت کب ہے؟ اس کے اعضاء وضو، ہاتھ، چہرہ، پیر ابھی مکمل خشک نہ ہوا ہے تو تحیۃ الوضو پڑھے گا۔ پھر اس کے بعد دخول المسجد، اس کے بعد پڑھے گا، 2 رکعت کا ذکر نہیں۔ اور اگر جماعت کا وقت ہو چکا، خطبہ کا وقت ہو چکا تو تحیۃ الوضو پڑھے گا تو جماعت چھوٹ جائے گی، اور دخول المسجد پڑھے گا جو نفل ہے تو جماعت چھوٹ جائے گی یا کوئی رکعت چھوٹ جائے گی۔ تو ایسی صورت میں مقتدی وضو کر کے آئے، منفرد وضو کر کے آئے، نمازی وضو کر کے آئے، اور اس طرح کر کے پانی کو جھاڑنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کیونکہ جب ایک مسلمان عقائد صحیحہ کے ساتھ وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کے ذریعے پانی کے ساتھ گناہ جھڑتے ہیں، اسی لیے بدن سے ٹپکنے والا پانی مسجد کے فرش پر گرانا ناجائز ہے۔ کیا کریں گے؟ آپ ایک کپڑا سے ہاتھ اور چہرہ کو اس طرح پوچھیں گے کہ اس کے اندر نمی، پانی کی تری باقی رہے۔ پانی کی تری جب رگڑ رگڑ کے خشک نہیں کرنا۔ کیوں نہیں خشک کرنا؟ کیوں نہیں سکھانا؟
ہلکا سا پوچھ لیں گے کہ ٹپکے نہیں. کتنا پوچھیں گے؟ ٹپکے نہیں. اگر ٹپکا تو مکروہ تحریمی مسجد کے اندر، اور اگر ایک دم خشک کر دیا، سکھا لیا، تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اعضائے وضو کی تری، اس کا پانی کا اثر اگر اعضائے وضو پر ہی خشک ہو گیا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میزان عمل پر اس پانی کو ڈال کے تولے گا، اور اسی وجہ سے اس کا میزان بھاری ہو جائے گا. تو ایک دم رگڑ کے خشک نہیں کرنا ہے، اتنا کرنا ہے کہ ٹپکے نہیں، ہاتھ چھاڑیں. پھر آیا نماز اس نے شروع کی. سب سے پہلے اسنان، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ تعوذ، پھر اس کے بعد بسم اللہ، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد مثلاً قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ. اما پارہ میں، تیسرے پارے میں سورہ فاتحہ پہلے، سورہ ناس اس کے بعد، سورہ فلق اس کے بعد، سورہ اخلاص اس کے بعد، سورہ ابی لہب اس کے بعد. تو اما پارہ میں جو چھپا ہے اس ترتیب کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے. نماز میں قرأت جو کریں گے، سورہ ملائیں گے، وہ قرآن کی ترتیب کے ساتھ. کس کی ترتیب کے ساتھ؟ مثلاً پہلے علم ترا، بعد میں لإلاف، پہلے ارائیت الذی، بعد میں انا اعطیناک الکوثر، پہلے قل یا ایھا الکافرون، بعد میں اذا جاء، پہلے تبت یدا، بعد میں قل ھو اللہ، پہلے فلق، بعد میں کیا پڑھیں گے؟ ناس. زور سے بولیے، بعد میں ناس. تو ہم سمجھیں گے کہ آپ ذہنی توجہ کے ساتھ حاضر ہیں. اس ترتیب سے قرآن پڑھنا. اگر امپارہ کی ترتیب سے پڑھے گا تو کیا کہیں گے؟ یہ الٹا پڑھ رہا ہے. کیا کہیں گے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کو الٹی ترتیب کے ساتھ پڑھے، مثلاً پہلے قل ھو اللہ، بعد میں تبت یدا، تو ڈر ہے کہ اس کے دل الٹ نہ جائیں، یعنی ہارٹ کی بیماری میں مبتلا ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. اور دو سورہ 2 رکعت میں پڑھنی ہے. مثلاً پہلی رکعت میں پڑھا قل یا ایھا الکافرون، تو دوسری رکعت میں وہ تبت یدا نہیں پڑھ سکتا. تبت یدا کیا پڑھے گا؟ پہلی رکعت میں اگر قل یا ایھا الکافرون پڑھا ہے تو دوسری رکعت میں اذا جاء نصر اللہ پڑھے گا. ایک سورہ کو چھوڑ کر دوسری سورہ نہیں پڑھ سکتے. ہاں اگر ایسا ہوا کہ پڑھنا تو چاہتا تھا کچھ اور مگر منہ سے نکل گیا وہی سورہ، مثلاً قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں پڑھا تھا، پڑھنا چاہیے تھا اذا جاء، منہ سے نکل گیا تبت یدا. منہ سے کیا نکل گیا؟ تو جب تبت یدا پڑھ لیا تو اب حق ہو گیا کہ پہلی باری غلطی بھول سے ہوئی تھی، اب بھول چک معاف، بھول چک. لیکن جب تبت یدا پڑھ لیا تو اب اسی سورہ کے پڑھنے کا حق ہو گیا، اب پڑھ سکتا ہے، اب پڑھ سکتا ہے. ہاں دو سورہ کو بیچ میں چھوڑ سکتے ہیں. دو سورہ، ایک سورہ نہیں چھوڑیں گے. کتنا چھوڑیں گے؟ دو سے زائد. دو مثلا ایک آدمی نے قل یا ایھا الکافرون پڑھا پہلی رکعت میں، تو دوسری رکعت میں اذا جاء اس نے چھوڑ دیا، تبت یدا چھوڑ دیا، قل ھو اللہ پڑھے گا، نماز ہو جائے گی، کوئی کراہیت نہیں. اس کا مختصر کہ الٹا بھی نہیں پڑھنا ہے، ایک سورہ چھوڑ کر دوسری سورہ نہیں پڑھنا ہے. ہاں اگر جس سورہ کو پڑھا ہے اس کے بعد والی سورہ پہلی سورہ سے لمبی ہے، پہلی سورہ سے، مثلا اس نے پڑھا پہلی سورہ والتین، کیا پڑھا؟ والتین. اور دوسری سورہ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ علق. تو پہلے پڑھا تھا والتین، نمبر تھا سورہ علق کا، لیکن کیا ہوا معاملہ؟ سورہ علق
و تین سے بڑی ہے. تو اگر وہ اقرا بسم ربک الذی کو چھوڑ کر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی، کیونکہ جو بیچ میں سورہ ہے وہ لمبی ہے، کوئی حرج نہیں. سورہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے گا، پیٹھ سیدھی کرے گا، تسبیح رکوع کی پڑھے گا، اور سمع اللہ لمن حمیدہ اکیلے ہے تو دونوں ربنا لک الحمد پڑھے گا. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کسی نماز کی کتاب میں ربنا لک الحمد، کسی میں ربنا ولک الحمد، کسی میں اللہم ربنا ولک الحمد، تینوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہے، اپنی اپنی جگہ. اب جو آسانی لگے، جو منہ پہ چڑھا ہوا ہے پڑھ سکتے. ہاں الفاظ زیادہ، حروف زیادہ تو ثواب زیادہ، اگر حروف زیادہ ہیں تو ثواب زیادہ. بہرحال رکوع سجدہ کرنے کے بعد پھر فارغ ہوا دوسری رکعت کے لیے. دوسری رکعت میں جب کھڑا ہوا تو سب سے پہلے بسم اللہ، سب سے پہلے، پھر سورہ فاتحہ. پھر کوئی بھی سورہ پڑھنا چاہتا ہے ابتدا سے تو بسم اللہ، پھر سورہ. بسم اللہ ہر سورہ کے شروع میں نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی پڑھنا سنت ہے یا مستحب. دوسری رکعت میں پڑھ کر کے بیٹھا التحیات پڑھے گا. میرے ساتھ آپ دہرائیے، دھیرے دھیرے دہرائیے گا. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی، کیوں کہہ رہے ہیں؟ بعض لوگ پڑھتے ہیں وعلی، کیا پڑھتے ہیں؟ نہیں، ایسے نہیں، وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ورسولہ ہے لیکن رکنے کی صورت میں ورسولہ، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکنے کی صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو وقف کہتے ہیں. تو التحیات پڑھنے کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ التحیات نہیں پڑھنا چاہیے تھا اور اس نے التحیات کو کہاں پڑھ دیا؟ کھڑے کھڑے. تو کیا ہوگا؟ واجب چھوڑا، سجدہ سو کرنا ہوگا. یا سورہ کو التحیات میں بیٹھے بیٹھے بھول سے پڑھ دیا تو اس کو سجدہ سو کرنا ہوگا اور پھر سے التحیات پڑھنی ہوگی. التحیات کتنے اچھے الفاظ ہیں اس میں. یہ تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. بہرحال التحیات پڑھ کے فارغ ہوا. اب تیسری رکعت کے لیے اٹھنا چاہتا تھا. کس رکعت کے لیے؟ لیکن بھول سے کیا ہوا؟ اللہم صلی علی، کیا پڑھ دیا؟ درود ابراہیم کا پہلا صیغہ اللہم صلی علی. توجہ سے سنیں، جو باہر ہیں اور جو مدرسے میں ہیں اور جو اوپر ہیں ان کو بھی اپنی نماز درست کرنا ہے، ہم کو بھی درست کرنا ہے. اللہم صلی علی تو بچا، اب سجدہ سو نہیں کرے گا، لیکن جہاں اس نے کہہ دیا اللہم صلی علی محمد تو سجدہ سو واجب ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ تیسری رکعت میں التحیات پڑھ کر کے فوراً کھڑا ہونا تھا لیکن بھول سے درود ابراہیمی اس نے پڑھ دیا. کہاں تک معاف ہے؟ اللہم صلی علی تک معاف ہے. اللہم صلی علی یاد آ گیا، ارے ہم کو تو کھڑا ہونا، بس کھڑا ہو جائے، سجدہ سو کی ضرورت. لیکن اگر اللہم صلی علی سیدنا یا اللہم صلی علی محمد پڑھ دیا تو اب فوراً کھڑا ہو جائے، مگر بعد میں سجدے سو کر لے، بعد میں سجدے سو کر لے. کہاں تک معاف ہے؟ اللہم صلی علی تک معاف. سیدنا یا محمدین پڑھ دیا تو اب سجدہ سو اس کے اوپر لازم ہو گیا. کسی نے کیا پیاری بات کہی، امام اعظم ابو حنیفہ
پوری دنیا کے اربوں مسلمان کے امام، ان پر اعتراض ہوا۔ آپ نے فقہ کی کتاب میں لکھا کہ تیسری رکعت کے لیے اٹھنا چاہتا تھا اور اس نے درود ابراہیمی پڑھ دی، تو آپ نے کہا کہ اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ آپ بتائیں کہ کیا درود پاک پڑھنا غلط تھا؟ ابھی ہاں نہ مت بولیے گا، بہت پیچیدہ مسئلہ ہے۔ آپ بتائیں کہ کیا درود پاک پڑھنا کوئی گناہ تھا؟ آپ نے سجدہ سہو کیوں کیا، کیوں واجب کیا؟ ابھی بحث چل رہی تھی، ماحول بہت گرم تھا، ہر جگہ لوگ امام اعظم کے خلاف ذہن بنائے بیٹھے تھے۔ امام اعظم علم والے تھے، وہ علمی جواب ہی دے سکتے تھے۔ انہوں نے فرمایا میں جواب دوں گا۔ آنکھ سو گئی، نصیب بیدار ہو گئی۔ آنکھ سو گئی، تقدیر بیدار ہو گئی، نصیبہ بیدار ہو گیا۔ اللہ کے پیارے نبی آئے، بصر و ادب کھڑے ہو گئے، کہا ابو حنیفہ تو نماز کی حالت میں درود پڑھنے والے کو سجدہ سہو کا حکم دیتا ہے، کیوں؟ امام اعظم فرماتے میرے آقا آپ کی بارگاہ میں درود پڑھے اور ذہن حاضر نہ ہو، ہم درود کی بنیاد پر سجدہ سہو لازم نہیں کہتے، وہ بھول کر درود پڑھ رہا ہے۔ آپ کو بھول کر کوئی درود پڑھے تو کیا کمی کو پوری کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی؟ اللہ کے پیارے نبی خوش ہوئے اور امام اعظم کو اپنی گود میں ایسے بیٹھایا جیسے کوئی بچے کو پیار کر رہا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا اگر سریا آسمان سے کوئی شخص لا سکتا ہے تو کوفہ کا امام ابو حنیفہ لا سکتا ہے۔ میں نے اس لیے اس کو سزا دی ہے کہ آپ پر درود پڑھے اور بھول کر پڑھے، آپ کو بھول جائے۔ آپ نے کبھی اپنی امت کو فراموش نہ کیا، نہیں بھلائے، اور آپ کی امت بھول کر رہی ہے۔ ہم نے بھولنے پر سزا دی ہے، پڑھنے پر سزا نہیں دی۔ کیا انداز ہے آپ بتائیں؟ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا اشفینا حبیبنا مولانا محمد صحابی مبارک صلاۃ والسلام نے کیا رسول اللہ۔ درود ابراہیمی اس نے پڑھ دیا۔ سوال، درود ابراہیم میں سلام نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوسرا صیغہ، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سلام ہے یہاں، پھر درود۔ اگر کوئی کہے درود تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن تمہارے ساتھ جمعہ کے بعد سلام کیوں پڑھیں؟ سلام کیوں پڑھیں؟ وہ نماز میں سنیں گے۔ کہا ذرا سا غفلت سے بیدار ہو جاؤ، سلام بھی نماز میں ہے، زور سے بولیے سلام بھی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا، زور سے بولیے۔ ابھی تو تم نماز میں سلام بھی اور درود بھی پڑھ کر آئے اور باہر نکل کے اعتراض کر رہے ہو کہ کیوں پڑھیں؟ ارے اگر عقل ہوتی اور ایمان قوی ہوتا تو درود بھی نظر آتی، سلام بھی نماز میں نظر آتا، ہے نا؟ ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی لمبا چوغا پہن کر کے کوئی ہم سے سوال کر دیتا ہے تو ہم ہل جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہل جاتے ہیں کہ بابا بڑا بھاری بھرکم۔ لیکن نہیں، اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے اور کتاب کا مطالعہ اور علمی صلاحیت مضبوط ہے تو انشاءاللہ آپ ضرور جواب دے دیں گے، آپ ضرور جواب دے دیں گے۔ بہرحال اس کے بعد درود ابراہیمی سے فارغ ہوئے تو کوئی دعائے معصورہ جو حضور نے مختلف دعاؤں کو معصورہ کے وقت پڑھا ہے، جس کو جو یاد ہے پڑھ لے۔ اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین ولمن تولد، جو چاہے پڑھے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، جو چاہیے پڑھے۔ اگر کسی کو نہیں یاد ہے تو کیا کہے گا؟ اللہم اغفر لی، کیا کہے گا؟ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ ہماری بخشش فرما، اے اللہ ہماری بخشش فرما، اے اللہ، زور سے بولیے ہماری بخشش فرما۔ درود ابراہیمی سے فارغ ہوا، دعائے معصورہ پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے یاد رہے
اگر وہ سنت پڑھ رہا ہے، سنت خاص طور پر غیر موقع، تیسری رکعت میں اس کو اٹھنا تھا مگر اس نے درود ابراہیمی پڑھ دی، دعا معصورہ پڑھ دیا، تو سجدہ سہو نہیں کرے گا۔ سجدہ سہو کہاں پر؟ فرض اور واجب میں کرنا ہے، فرض اور واجب میں، سنت میں نہیں، کیونکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر غیر مؤکدہ سنت پڑھ رہا ہے تو دوسری رکعت میں قاعدے میں بیٹھا تو درود ابراہیمی اور دعا معصورہ پڑھ سکتا ہے۔ تو جب پڑھ سکتا ہے تو سجدہ سہو کیوں؟ کہاں پر آپ کو کرنا ہوگا؟ فرض میں اور واجب میں، سنت موقدہ میں لے لیں۔ بہرحال تو اب اس سے فارغ ہوا، اب آئیں ہم لوگ دعائیں، ہم لوگ وتر کی نماز میں، کہاں؟ وتر کی نماز کتنی رکعت ہوتی ہے؟ زور سے بولتے، 3 رکعت۔ وتر کی نماز میں نیت کی میں نے 3 رکعت وتر واجب واسطے اللہ تعالیٰ کی منہ میرا طرف کعبہ شریف کی اللہ اکبر ایسے کہیں گے، ایسے باندھیں گے، تینوں انگلی کلائی کی پشت پر اور گٹوں پر، اور دانی انگلی چھوٹی والی انگوٹھا حلقہ ایسے گرفت رکھے، ایسے کریں گے، ناک کے نیچے باندھا۔ اب اس کے بعد جو ہے پہلی سورہ فاتحہ پڑھا، اذا جاء نصر اللہ پڑھا، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ بسم اللہ کر کے پڑھا، بسم اللہ کر کے تبت یدا پڑھا، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھا، بسم اللہ کر کے قل هو اللہ پڑھا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، پڑھنے کے بعد ہاتھ کھول دیا، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ دیا، اللہ اکبر کہہ کے وتر کی تیسری رکعت میں سورہ ملانے کے بعد اللہ اکبر کہنا واجب، اللہ اکبر کہنا اور ہاتھ اٹھا کے باندھنا سنت، زور سے بولو سنت۔ باندھنے کے بعد کیا پڑھے گا؟ دعائے قنوت، دعائے وتر کی تیسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص کوئی سورہ پڑھ لے، پڑھنے کے بعد ہاتھ کھول دے، کھولنے کے بعد پھر اللہ کہتا ہوا باندھ لے، اور باندھنے کے بعد کیا پڑھے؟ دعائے قنوت۔ دعائے قنوت میرے ساتھ دھیرے دھیرے پڑھ لیجیے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد الیک ونسعی برحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو گھبرائے نہیں، کیا کہے گا؟ 3 بار اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا ایک بار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ایک دم ذہن میں بساتے رکھیے۔ اگر اس قاعدے کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اتنی محنت سے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز ادا نہیں ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہر آدمی چغلی، غیبت، شکایت، مار دھاڑ میں مبتلا رہتا ہے۔ اگر نماز صحیح ہو جاتی تو انشاءاللہ وہ امن و امان ہی کی بات کرتا، نماز ادا نہیں ہوتی اس لیے ایسا ہوتا۔ بہرحال تو یہ ہے دعائے قنوت۔ ماں بہنوں کو بھی آپ سکھائیے، ماں بہنیں کیا کرتی ہیں کہ وتر کے آخری تیسری رکعت میں 3 بار قل هو اللہ پڑھ لیتی اور سوچتی ہیں وتر کی نماز ہو گئی، نہیں، طریقہ صحیح ہے، اس پر چلیے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ پہلے سے آپ نماز کی صورتیں کون کون سی پڑھنی ہیں متعین نہیں کرنا ہے، متعین سلیکٹ کر کے نہیں رکھنا، ہاں جو زبان پر جاری ہو جائے ترتیب کا خیال رکھنا ہے۔ کون سی ترتیب؟ قرآن پاک کی، جو زبان پر جاری ہو جائے اس کو پڑھنا۔ لیکن امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے سرکار غوث اعظم کے فرامین کے مطابق فرمایا کہ وتر کی پہلی رکعت میں اذا جاء، دوسری رکعت میں تبت یدا، تیسری رکعت میں قل هو اللہ، جو پڑھے گا وتر کی نماز میں انشاءاللہ اس کے دانت محفوظ رہیں گے، ایسا نہیں ہو جائے گا کہ کھانا کھانے کے قابل نہ رہے، محفوظ رہیں گے۔
اور بیماریاں کمیاں جو ہم لوگوں پر آتی ہیں، اگر ہم مومن ہیں تو وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، گناہوں کا کفارہ۔ بہرحال وتر کی نماز ادا کر دیا۔ اب ایک مسئلہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی تصانیف سے ہے ملا کہ سیدنا ابو بکر صدیق عشاء کا فرض پڑھتے تھے، سنت پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے اور گھر چلے جاتے تھے، اور آدھی رات ڈھلنے کے بعد اٹھتے تھے۔ کب؟ سحری کے وقت۔ کب؟ سحری کے وقت۔ اور اس کے بعد وہ نفل کی نماز تہجد، جو کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12، لیکن حضور کا معمول 8، حضور کا معمول 8۔ جیسا وقت ویسا کام کرنا ہوگا، تنگ ہے تو ویسے ہی، زیادہ ہے تو ویسے ہی۔ پہلے وہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، پھر وتر پڑھتے تھے، پھر نفل پڑھتے تھے۔ تہجد کی نماز کو بیچ میں سرکار عمر فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا دور آیا تو ساری نماز عشاء کے وقت پڑھ لیتے تھے، گھر چلے جاتے۔ کسی نے پوچھا سرکار آپ کے اگلوں کا یہ حال، آپ کا یہ حال کہاں؟ میرے بھائی امیر المومنین ابو بکر صدیق کو رات کے آدھے حصے میں اٹھنے پر یقین تھا، بیدار ہونے پر، بیدار نہ بولیں، اٹھنے پر یقین تھا۔ بڑے لوگ تو ہمیشہ بیدار رہتے ہیں، بڑے لوگ ہمیشہ بیدار رہتے ہیں۔ اٹھنے پر یقین تھا تو وہ چھوڑ دیتے تھے وتر کو، اور مجھے شک ہے اگر نہ اٹھا تو نفل کے ساتھ واجب بھی چھوٹ جائے گا۔ تو دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہے، جس کو جیسا اچھا لگے وہ کرے۔ بہرحال یہ نماز کے قواعد قانون تھے، ہم لوگ اس کے مطابق کریں۔ انشاءاللہ پھر اگلے جمعہ کو آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے۔ اب اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو کر سکتے ہیں۔